بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ معجزوں سے بھری پڑی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ مصر میں پیش آیا جس سے سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ واقعہ مصر کے ایک گاؤں المقرابیاپ میں پیش آیا، جہاں ایک شخص کو اس کے گھر والوں نے مردہ سمجھ کر دفنا دیا، مگر مردے نے اپنے گھر والوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ ان سے خوابوں میں آ کر ملاقاتیں کرتا رہا اور مسلسل اپنی قبر ایسی جگہ منتقل کرانے کا رابطہ کرتا رہا جہاں وہ اعتکاف، دعا اور عبادت کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ مسلسل خوابوں میں آ کر قبر کی منتقلی پر محمد عبد الوہاب مصطفیٰ کی قبر کشائی اور منتقلی کے لیے عدالت سے رابطے کیے گئے، جس پر اجازت ملنے کی صورت میں جب قبر کشائی کی گئی تو سب میت کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میت کی جسد خاکی کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی تدفین کی گئی ہو۔ قبر کشائی کے دوران موجود طبی ماہرین نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ میت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مردہ شخص کو قبر کشائی سے چند منٹ پہلے ہی دفنایا گیا ہو، یعنی کہ انہیں اپنے انتقال سے 35 دن پہلے ہی دفن کر دیا ہو۔ میئر جج نے بھی حالیہ قبر کشائی کے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تدفین کے وقت مرحوم کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا اور وہ ایک عبادت گزار اور نیک انسان خیال کیے جاتے تھے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کا مزار قائم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ قارئین کے ذوق کی نظر، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو لوگوں کے اللہ پاک اور یوم حساب پر ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں بھی پیش آیا، جہاں ایک ماہ قبل بنی قبر سے رات گئے قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھیں۔ اب 61 برس سے اس قبرستان میں کام کرنے والے گورکن نے بتایا کہ چند روز قبل رات گئی قبرستان کا چکر لگا رہا تھا کہ ایک نئی قبر سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آتی تھیں اور پھر اللہ کا ورد بلند ہوتا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر اپنے ڈیرے کو لوٹ گیا اور صبح اپنے ساتھیوں کو یہ واقعہ سنایا اور انہیں سفید ماربل والی مذکورہ قبر دکھائی۔ ساتھی گورکنوں سے معلوم ہوا کہ یہ قبر گزشتہ ماہ انتقال کرنے والے ایک پیشے امام مولانا سید حسن فیضی قادری کی ہے، جنہوں نے اپنے گھر فروخت کر کے مسجد تعمیر کروائی تھی اور برسوں وہاں امامت کراتے رہے۔ ان کی وفات 22 فروری کو ہوئی تھی اور جب ان کی میت کو قبرستان لایا گیا تو جنازے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ گورکن جس کا نام فیض بخش تھا، ان کا کہنا ہے کہ اب وہ صبح صبح ان کی قبر پر جاتے اور بلا خوف صفائی کر کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں سے خوشبوئیں آتی رہیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔